أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بد کلام افسر سے نجات کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت اسماء حسنہ سے وظیفہ لے کے میں حاضر خدمت ہوں۔ بد کلام افسر ہو یا کوئی بد کلام ارباب اختیار میں سے کوئی ہو، یا بد کلام کسی جگہ پر ایسا بندہ مل جائے جس سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ انسان کا زندگی میں ہر اچھے برے کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن دفاتر میں اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہوں جن کی گردنوں میں سریا ہو اور وہ مخلوق خدا پر ظلم و ستم کے بازار گرم کر رکھے ہوں اور اپنے ناروا رویوں کی وجہ سے وہ مشہور ہوں کہ دوسروں کو بہت ذلیل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بد کلامی اور سخت مزاجی کو روکنے کے لیے جو اپنے ماتحتوں کو نجائز تنگ کرتے ہیں، میں نجائز کی بات کر رہا ہوں، تنقید برائے اصلاح ہو تو سمجھ میں آتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کا کام ہوتا ہے کمزور لوگوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ ظلم و ستم ڈھانا اور اپنے اندر جھوٹی انا جو ہوتی ہے اس کو تسکین دینے کی ناپاک جسارت اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اور ان کی بد کلامی سے اور سخت مزاجی سے بچنے کے لیے جو بہت زیادہ تنگ کرنے والے لوگ ہوں اور دین کے حوالے سے بھی ان کی شر انگیزیاں وہ کسی طریقے سے روک نہ رہی ہوں، تو ایسے لوگ ہر وقت دوسروں کو ذہنی اذیتوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ایسے افسران کے لیے اور ایسے ارباب بالا کے لیے، ارباب اختیار کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ وظیفہ مبارک بڑا سخت ہے اور بڑے کمال کا ہے، بڑا جلالی ہے اور فوراً یوں کام کرتا ہے۔ اسماء حسنہ کا یہ وظیفہ مبارک ہے۔ اس کے لیے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 40 دن تک آپ نے اس وظیفہ مبارک کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بعد نماز عصر مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ نے اسے پڑھنا ہے 6250 مرتبہ۔ یا مذلو، یا مذلو، یا مذلو۔ مذلو کا معنی ہے ذلت دینے والا، ذلت دینے والا، ذلیل کرنے والا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ باعزت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتا ہے نا، اور اس کی شان رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو عزتوں سے نوازے، اسی طرح اس کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے ذلت کی گہرائیوں میں اور ذلت کے کنووں میں پھینک ڈالے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ وہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے۔ ذلت کی محترم ناظرین دو صورتیں ہیں۔ ایک ذلت یہ ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو، دو پہلو اس کے ہیں، دو صورتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اپنی مہربانی فرماتا ہے، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کی اصلاح کے لیے ظاہری طور پر اس پر غربت طاری فرما دیتا ہے، آزمائش کے طور پر بعض اوقات نعمتیں چھین لیتا ہے، لوگ اس بنا پر اسے ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ آخر کچھ عرصے کے بعد ذلت کا دور ختم ہو جاتا ہے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ذلت کا دور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب اسے مکمل طور پر روحانیت، نور حاصل ہو جاتا ہے تو سب لوگ پھر اس کی دل و جان سے عزت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ذلت کا پازیٹیو انداز ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگ جن سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور ایسی ذلت جو ہوتی ہے وہ منفی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ منفی ذلت کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، بلکہ منفی ذلت ان کے مقدر بن جاتی ہے، جو لوگوں کو خواہ مخواہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور خواہ مخواہ مومنین کو، مسلمین کو، ایمان والوں کو، اللہ کے بندوں کو وہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش میں دن رات گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں
ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ تو یا مذلوں کا ورد 6250 مرتبہ 40 دن کرنے سے وہ بندہ جو بد کلامی اور بد مزاجی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، زبان درازی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، انشاءاللہ تعالی اس کی شر انگیزیوں سے اور اس کی بد کلامی سے اور اس کی سخت مزاجی سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔